بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں NEP 2020 کے تحت جو نصاب تیار کیا گیا ہے اس میں سیمسٹر 2 میں ایک پیپر پڑھنا ہے، افسانہ نگاروں کا مطالعہ۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے افسانہ نگار کے حوالے سے منشی پریم چند، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی کا مطالعہ کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ اردو کے ایک اہم افسانہ نگار سہیل عظیم آبادی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ان کی مختصر سوانح جانتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ سید مجیب الرحمن سہیل عظیم آبادی صوبہ بہار کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے خاندان کے بزرگ 800 سال قبل مکہ کے علاقے سے ہندوستان آئے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کے دادا کا نام میر مہدی علی تھا، جن کی 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی 5ویں اولاد کا نام میر حبیب الرحمن تھا۔ میر حبیب الرحمن کی 3 اولادوں میں سب سے بڑے صاحبزادے کا نام عزیز الرحمن تھا، ان کے بعد زبیدہ خاتون تھیں۔ سب سے چھوٹے سہیل عظیم آبادی تھے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔ ان کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ وہاب اشرفی کے بقول سہیل عظیم آبادی 1 جولائی 1911 عیسوی کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ منظر شہاب نے 15 جولائی 1911 بھدول کی تاریخ لکھی ہے کہ بھدول میں پیدا ہوئے۔ خود سہیل عظیم آبادی تاریخ کے حوالے سے خاموش ہیں، انہیں ہی نہیں پتہ کہ وہ جولائی کے کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن پٹنہ کا گاؤں بھدول تھا اور ان کی ننھیال گیا ضلع کے سادات کی بستی سلیم پور تھی۔ ان کے نانا جسٹس تھے، لیکن سہیل عظیم آبادی کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی عمر جب 1 سال کی تھی تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد مذہبی آدمی تھے اور چاہتے تھے کہ سہیل حافظ قرآن اور عالم دین بنے، لہٰذا انہیں شمس الہدیٰ پٹنہ میں داخل کر دیا گیا، لیکن ان کا دل نہ لگا۔ بچپن سے ہی طبیعت باغیانہ تھی، چنانچہ انگریزی تعلیم شروع کی، لیکن ریاضی مطلب میتھمیٹکس راہ کا کانٹا بن گیا اور بار بار ناکامی حصے میں آئی۔ ان کے والد کا تبادلہ جب مظفر پور ہوا تو وہ سہیل کا داخلہ 7ویں جماعت میں ضلع اسکول مظفر پور میں کرا دیا۔ ضلع اسکول میں جمیل مظہری کے والد مولوی سید خورشید حسن اردو کے استاد تھے، بے حد شفیق اور علم کے رسیا بزرگ تھے، طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ادب کا ذوق انہی سے پیدا ہوا اور نصابی کتابوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد نصابی مطلب جو سلیبس کی کتابیں ہیں، اس کے بعد ان کے والد نے انہیں اٹاوہ یعنی اتر پردیش کے اسلامیہ ہائی اسکول میں بھیج دیا تاکہ وہ پڑھائی کر سکے۔ یہاں بھی وہ نہ ٹک سکے اور واپس مظفر پور آ گئے۔ 9ویں جماعت میں دوارکا ہائی اسکول میں نام لکھوایا گیا۔ یہاں سے 1930 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں عام خیال تھا کہ جو لڑکے پٹنہ یونیورسٹی سے پاس نہیں ہوتے وہ کلکتہ یونیورسٹی سے امتحان پاس کر جاتے ہیں۔ چنانچہ سہیل عظیم آبادی 1931 عیسوی میں کلکتہ بھیج دیے گئے۔ وہاں بھی ریاضی نے پہاڑ بن کر راستہ روکا اور تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ اس کے بعد وہ کلکتہ ہی کے ایک اخبار ہمدرد میں کام کرنے لگے۔ یہ 1932 کی بات ہے۔ کلکتہ میں ان کا قیام جمیل مظہری کے ساتھ تھا۔ انہی کی صحبت کا اثر تھا کہ شاعری کے جراثیم ان کے ذہن میں کلبلانے لگے اور انہوں نے سہیل جمیلی کے نام سے شاعری شروع کر دی۔ پہلے خورشید حسن سے اصلاح لی، بعد میں جمیل مظہری سے اصلاح لینے لگے۔ جمیل مظہری اور خود سہیل عظیم آبادی کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ شاعری سے ان کو ذہنی مناسبت نہیں، لہٰذا شاعری سے کنارہ کشی اختیار کر کے افسانہ نویسی کی جانب مائل ہوئے اور پہلا افسانہ سحر نغمہ
لکھا جو 1932 میں کلکتہ کے ہفتہ وار اخبار اداکار میں شائع ہوا۔ یہ افسانہ آغا حشر کاشمیری کے نغماتی ڈراموں کی فضا سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ کلکتہ میں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی اور شفاعت اللہ خاں نے صحافت نگاری میں سہیل عظیم آبادی کی صلاحیت کو سنوارنے میں اہم رول ادا کیا۔ سہیل عظیم آبادی نے جس زمانے میں صحافت نگاری کا آغاز کیا تھا وہ ہندوستان کی غلامی کا دور تھا۔ اخبار نکالنے کے لیے جذبات کی نہیں بلکہ مصلحت کی ضرورت ہوتی تھی۔ سہیل صاحب نوجوان تھے، جذبات میں آ کر وطن سے محبت میں بھرپور اداریہ لکھ دیا۔ اخبار کی ضمانت ضبط ہوئی اور اخبار بند ہو گیا۔ اس کے بعد سہیل صاحب کلکتہ کو خیر آباد کہا اور واپس پٹنہ آ گئے۔ یہ 1936 کی بات ہے۔ اسی سال انہوں نے کانگریس پارٹی جوائن کی۔ 1936 میں ہی ترقی پسند تحریک سے منسلک ہو گئے۔ ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ سہیل عظیم آبادی میں اردو کی ترویج و اشاعت کا جذبہ بھی خوب تھا۔ 1936 میں ہی ان کی ملاقات بابائے اردو مولوی عبدالحق سے ہوئی اور ان کے رفقا میں شامل ہو گئے۔ مولوی صاحب نے سہیل صاحب کی نگرانی میں اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے چھوٹا ناگپور جیسا آدیباسیوں کا علاقہ دیا اور رانچی میں چھوٹا ناگپور اردو مرکز کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ یہ ادارہ فروری 1941 کے آس پاس قائم ہوا تھا۔ رانچی میں سہیل عظیم آبادی نے آدیباسیوں میں اردو زبان کو مقبول عام بنانے اور اس سے دلچسپی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش اور کامیاب کوشش کی۔ سہیل صاحب مولوی عبدالحق سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے، جس کی تعریف بیشتر خطوط میں مولوی صاحب نے کی ہے۔ 1946 اور تقسیم ہند کا سال یعنی 1947 انجمن ترقی اردو کے لیے پرآشوب تھا۔ انجمن کی حالت سقیم ہو گئی تھی، سقیم مطلب بیمار والی حالت ہو گئی تھی۔ سہیل صاحب نے چھوٹا ناگپور اور سنتھال پرگنہ میں 7 سالوں میں 32 اردو اسکول قائم کر لیا تھا۔ رانچی میں سہیل عظیم آبادی کی واپسی تقسیم ملک کے فسادات کے بعد ہوئی، مطلب رانچی سے وہ پٹنہ گئے۔ ان فرقہ وارانہ فسادات میں ان کا گھر بھی برباد ہوا تھا، جس سے متاثر ہو کر رامانند ساگر نے اپنے ناول اور انسان مر گیا کا انتساب سہیل عظیم آبادی کے نام کیا تھا۔ آزادی کے بعد مولوی صاحب پاکستان چلے گئے تو 1948 میں سہیل عظیم آبادی پٹنہ واپس چلے گئے۔ کمیونسٹوں نے انتہائی اور شدید تنگ نظری اور تعصب سے کام لے کر خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی اور دیگر درجنوں نامور ادیبوں کو ترقی پسند مصنفین کی انجمن سے باہر نکال دیا اور انہیں جواہر لال نہرو کا ایجنٹ اور رجعت پسند کہا گیا۔ یہ واقعہ 1950 اور 51 کے آس پاس کا ہے۔ 1937 میں سہیل عظیم آبادی کی شادی لودھی کٹرا پٹنہ سٹی کے بشیر احمد کی صاحبزادی بی بی سائرہ خاتون سے ہوئی۔ ان کی 3 اولادیں ہوئیں، لطف الرحمن، افضال الرحمن اور شان الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کی سروس 1955 عیسوی میں آل انڈیا ریڈیو کشمیر میں ہو گئی۔ پروڈیوسر کی حیثیت سے انہوں نے سری نگر کشمیر میں جوائن کیا، بعد میں وہاں سے تبدیل ہو کر دہلی اور پٹنہ چلے گئے اور جون 1970 میں ریڈیو کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ جب بہار اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا تو 1974 میں حکومت بہار کی جانب سے وہ سیکریٹری مقرر ہوئے اور اس عہدے پر 1977 تک فائز رہے۔ جب تک سیکریٹری رہے، اکیڈمی کے رسالہ زبان و ادب کے ایڈیٹر بھی رہے۔ 29 نومبر 1979 کو الہ آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ لاش بذریعہ ٹرین پٹنہ لائی گئی اور 30 نومبر 1979 کو درگاہ دیوان شاہ ارزاں کے احاطے میں نماز پڑھائی گئی اور شاہ گنج محمد پور قبرستان پٹنہ میں تدفین عمل میں آئی۔ ادبی خدمات کی بات کریں تو ان کے 3 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا افسانوی مجموعہ الاؤ کے نام سے 1942 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 16 افسانے تھے۔ نئے پرانے کے نام سے
हैदराबाद दक्कन से उनका दूसरा अफ़सानी मजमूआ 1944 में शाये हुआ, जिसमें 13 अफ़साने थे। चार चेहरे के नाम से 1977 में उनका एक अफ़सानी मजमूआ शाये हुआ, जिसमें 4 अफ़साने थे, और ये मजमूआ नुसरत पब्लिशर्स लखनऊ से शाये हुआ। उसके अलावा उन्होंने एक नावलेट लिखा है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। ये नावलेट 1972 में शाये हुआ। एक नावल उन्होंने लिखा था धूप छाँव, जो उनकी ज़िंदगी में शाये नहीं हुआ। पहले इम्तियाज़ अहमद करीमी ने बिहार उर्दू एकेडमी से इस नावल को शाये किया। उसके बाद एमआर पब्लिकेशन ने धूप छाँव को तकरीबन 1-2 साल कबल की बात है उन्होंने शाये किया, एमआर पब्लिकेशन ने। उसके मुरत्तिब थे इर्तिज़ा करीम। तो यही उनकी कुल कायनात है, एक नावल, एक नावलेट और 3 अफ़सानवी मजमूए। उसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि ज़िया अज़ीमाबादी ने उन्हें बिहार का प्रेमचंद कहा इसलिए है क्योंकि बिहार के पसमानदा इलाक़ों की या मज़दूरों की जो अक्कासी सुहेल अज़ीमाबादी ने की है, बिहार के दूसरे किसी फ़नकार ने नहीं की है या कम की है। इस हवाले से हम किताब देखेंगे। सुहेल अज़ीमाबादी और उनके अफ़साने को तरतीब दिया है प्रोफेसर वहाब अशरफ़ी ने 1982 ईस्वी में। सुहेल अज़ीमाबादी मोनोग्राफ़ ये लिखा है मनाज़िर आशिक़ हरगानवी 1992 ईस्वी में। एक किताब है मुताले सुहेल चंद ज़ाविये अफ़साना ख़ातून की किताब है, ये प्रोफेसर अब्दुस्समद साहब की अहलिया हैं, 2014 में ये किताब शाये हुई है। चौथी किताब है बाक़ियात सुहेल अज़ीमाबादी, इर्तिज़ा करीम ने किताब शाये की है, मतलब लिखी है और शाये किताब हुई है एमआर पब्लिकेशन से 2021 ईस्वी में। इसमें उनके फ़ीचर्स, ड्रामे, मज़ामीन तमाम चीज़ें इसमें यकजा कर दी गई हैं। मज़ीद मुताले के लिए इस नोट्स के अलावा आप इन किताबों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग अब उनके अफ़सानों पे जो निसाब में शामिल फ़नकार हैं उनके अफ़सानों के हवाले से बात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।